ہے۔ آج مسلمان بیدار ہو جائے، بیداری کا دور ہے۔ 1400 سال پہلے شاید ہم کہہ سکتے تھے وہ جاہل لوگ تھے، وہ بدو تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، انہیں تعلیم نہیں تھی، انہیں تعلیم نہیں دی گئی تھی، جہالت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے سیدہ کو تکلیفیں دی، سیدہ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ جاہل لوگ تھے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے سیدہ کو بے شمار تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لائی گئی، سیدہ کو رجایا گیا، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرایا گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ وہ اور دور تھا، آج کا دور اور ہے، لیکن میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس یہ ہے کہ اس ٹائم بھی یہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے، آج بھی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو اہل بیت کو پیچھے کر کے خود کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں بھی یہی ملتا ہے، اور آج کے دور میں دیکھ لیں، جب ہم حج پر جاتے ہیں، جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم پہنچتے ہیں رسول اللہ کی روزے پر، رسول اللہ کے حرم پر ہماری نظر پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو، آپ نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا، آپ نے ہمیں قرآن کا راستہ دکھایا، آپ نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو کہ آپ نے ہمیں ایک ایسے ماحول میں کہ جو کٹھن ماحول تھا، مشکل ماحول تھا، ایسے مشکل ماحول میں کہ جہاں پر کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، کلمہ گو نہیں تھا، ایسے ماحول میں آپ نے کلمہ حق بلند کیا اور لوگوں کو حق اور سچ کا راستہ دکھایا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ پر سلام ہو اللہ کے حبیب، آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوئے۔ لیکن جب ہماری نگاہیں رسول اللہ کے روزے کے سامنے پڑتی ہے کہ جہاں پہ جنت البقیع ہے، جنت البقیع ایک بہت بڑا قبرستان ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام بھی دفن ہیں، جہاں پر ازواج مطہرہ بھی دفن ہے، جہاں پر اللہ کے اولیاء بھی دفن ہے، اور جہاں پر اہل بیت بھی قبور ہے، اور جہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر بھی ہے۔ جب ہماری نگاہ پڑتی ہے بی بی کے روزے پر، ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کا روزہ جس کے اوپر نہ چھت ہے، نہ سائبان ہے، نہ کوئی سایہ ہے، بی بی کا روزہ ایسے عام لوگوں کی قبروں کی طرح ہے۔ ہم دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آج بھی یہ سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ عزیز دوستو، آج بی بی کا روزہ حرم مطہر بی بی کا جا کر دیکھ لیں، جنت البقیع کی زیارت کریں، وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو بی بی کا روزہ عام قبروں کی طرح، عام مزاروں کی طرح، حالانکہ اس سے پہلے جو تاریخ میں ملتا ہے، اس سے پہلے بی بی کے روزوں پر ایک گنبد بنا ہوا تھا، جس طرح سے گنبد خضرا بنا ہوا ہے، جس طرح رسول اللہ کا روزہ بنا ہوا ہے، اسی طرح سے بی بی کا روزہ بنا ہوا تھا، گنبد بنا ہوا تھا، بڑی شان و شوکت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان کے روزوں کے اوپر بھی گنبد بنے ہوئے تھے، لیکن کچھ لوگ آئے سعودی عرب میں جنہوں نے حکمرانی کی اور بعد میں فتوے دیے گئے، فتوے دے کر ان گنبدوں کو گرایا گیا۔ 1925 میں 24-25 کو ہم اس سال کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ جب جنت البقیع کو مسمار کیا گیا۔ آج بھی ہم 8 شوال کو ہر سال ہم اس دن کو جنت البقیع کے عنوان سے۔ تو عزیز دوستو، بی بی کا مقام اتنا بلند، بی بی کا مرتبہ اتنا بلند، لیکن مسلمانوں نے بی بی کو نہ سمجھا، عظمت نہ سمجھی بی بی کی۔ اگر عظمت سمجھتے تو کبھی بھی بی بی کے دروازے پر آگ نہ لے کر کہ جو 4 بیویاں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، ان 4 بیویوں میں بی بی آسیہ بھی شامل ہیں، بی بی مریم بھی شامل ہیں، اور جناب سیدہ بھی شامل ہیں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ بھی شامل ہیں۔ بی بی آسیہ کون سی؟ وہ بی بی آسیہ کے جو فرعون کی زوجہ تھی، فرعون کی زوجہ بی بی کو بھی جنت میں جانے کی بشارت دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی مریم کو بھی جنت میں جانے کی بشارت دی گئی، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بھی، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے بھی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے بھی فاطمہ کو رجایا اس نے مجھے رجایا۔ عزیز دوستو، تاریخ میں جا کر دیکھ لو کہ کس نے فاطمہ کو رجایا تھا، کس نے فاطمہ کو تکلیفیں دی تھی، کس نے فاطمہ کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو رجایا اس نے مجھے رجایا۔ اور یہ